بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہنگامہ کے ساتھ میں ہوں سید عصمت شاہ۔ فارم 47 پر بننے والی حکومت کو الیکشن کے بعد پہلا اور زوردار جھٹکا۔ آج اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 27 مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن معطل کر دی ہے۔ ان میں سے 3 اقلیتیں ہیں اور 21 مسلم لیگ نون، جو کہ سب سے زیادہ نقصان مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مسلم لیگ نون کو ہوا۔ 21 ارکان ان کے نوٹیفیکیشن معطل ہو گئے، جن میں مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات، عظمیٰ بخاری، ہینا پرویز بٹ، ثانیہ اشفاق بے روزگار ہو گئیں۔ روز روز کے پریس کانفرنس اور روز روز ٹی وی پر آ کر ان کے پروپیگنڈے سے لوگ اتنے تنگ آ چکے تھے، آپ یقین مانیں کہ اب وہ دعائیں کریں گے کہ اللہ شکر ہے ان سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ لیکن یہ کب تک نوکری سے فارغ ہیں؟ جب تک مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک اور چیز واضح ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں یعنی کہ تحریک انصاف کو مل جائیں گی۔ اس کے ساتھ فارم 47 کا جو معاملہ ہے، پی ٹی آئی کے جو الزامات ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور یہ حکومت فارم 47 پہ بنی ہے، اور انہوں نے کیسز بھی کیے ہیں، مختلف عدالتوں میں یہ کیسز چل رہے ہیں۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ ان قریب وہ فیصلے بھی پی ٹی آئی کے حق میں آ جائیں گے۔ تو یہ جو آج کا فیصلہ ہے، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے جو آج 27 مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن معطل کیے ہیں، یہ وفاق کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب ان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ تصویر کے دوسرا رخ بھی ہوتا ہے اور وہ کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت کے بعد اعظم خان سواتی اور سالار کاکڑ نے پی ٹی آئی کور کمیٹی اور واٹس ایپ کے سیاسی گروپس لیفٹ کر گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے ساتھ جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ان میں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان میں انتہائی اختلافات ہیں، اور وہ ان کے جو ابھی جو فیصلے کر رہے ہیں، ان کا جو منشور ہے وہ خان کی رہائی کا نہیں، وہ پاپولیرٹی ہے ان کی اپنی، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ ہمیں ملے، خان اندر ہی رہے اور ہم جو ہے نا ان کے خان کے نام پر سب فیسلٹی یا جتنے بھی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ملیں۔ تو کچھ یعنی کہ یہ تو اب 3 لوگ ہو گئے، آہستہ آہستہ اور بھی لوگ اس طرح سامنے آئیں گے، اور میرے خیال سے عمر ایوب اور شبلی فراز جیسے لوگوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ شیر افضل مروت جیسے اور اعظم خان سواتی جیسے لوگوں نے تحریک انصاف کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے کیا کیا؟ 9 مئی کے بعد تو وہ منظر عام سے غائب ہو گئے تھے۔ شبلی فراز صاحب مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ کہیں لندن میں بیٹھے ہوں گے، تو اب الیکشن کے بعد جا کے انہوں نے کوئی ترلے منتیں کیے کہ مجھے سینیٹر بنائیں، میں بھائی بھاگ نہیں سکتا پولیس سے، میں گرفتاری سے ڈرتا ہوں۔ ان کو جو ہے نا پتہ نہیں کیسے سینیٹر انہوں نے بنا دیا، مجھے لگ تو یہی رہا کہ یہ بھی انہی کا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ تو اس تناظر میں کل سابق صدر عارف علوی نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، اور ملاقات میں یہ چیزیں طے ہوئی ہیں کہ اب پی ٹی آئی کی باغ دوڑ عارف علوی سنبھالیں گے۔ تو میرے خیال سے یہ فیصلہ تحریک انصاف کے لیے مثبت ہوگا، اور یہ تحریک انصاف کی جانب سے اگر چیئرمین سابق صدر عارف علوی صاحب بن جاتے ہیں تو عارف علوی کے آنے سے یا عارف علوی کی چیئرمین بننے سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جب وہ صدر تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے بہتر تعلقات تھے، اور اب بھی وہ اپنے بہتر تعلقات کی بنا پر تحریک انصاف کو اور عمران خان کو مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ عارف علوی چیئرمین پی ٹی آئی اگر بن جاتے ہیں تو یہ تحریک انصاف کی جانب سے ایک مثبت اقدام ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہ ایک اہم پیغام ہے کہ وہ مذاکرات کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور اس سے میرے خیال سے تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوں گی۔ اس کے ساتھ اب کچھ دنوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کل شرجیل میمن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ علی امین گنڈاپور نے اگر کوئی دھمکی دی یا کوئی وفاق پہ چڑھائی کی کوشش کی تو ہم گورنر راج لگا دیں گے۔ تو اس کے جواب میں علی امین گنڈاپور نے گزشتہ روز ڈی آئی خان میں جلسہ کیا، اور اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ گورنر راج لگانے والے سن لیں، اگر ہمیں تھوڑی سی بھی اس کی
महक लगी कि ये गवर्नर राज की तरफ जाएंगे तो हम गवर्नर राज को KPK हाउस बना लेंगे, वजीर आला हाउस 2 होगा वो, हम उस पर कब्जा कर लेंगे और इनको सूबे से बेदखल करेंगे। कल वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और उसमें 9 मई के हवाले से जो ना बहुत ज़्यादा फैसले हुए हैं, यौम स्याह करार दिया गया और काबीना कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की, जिस रिपोर्ट की रोशनी में अब PTI पर पाबंदी लगाने का प्लान बनाया गया है। और राना सनाउल्लाह जब से मशीर वजीर आजम सियासी और अवामी अमूर बने हुए हैं तो उन्होंने ये टास्क मुकम्मल संभाला हुआ है कि PTI को हर तरह से साइड लाइन किया जाए और PTI का नाम और निशान ख़त्म कर दिया जाए। उसके लिए ये एक मुत्तफ़िका करारदाद लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देंगे PTI पर पाबंदी लगाने के लिए। आया ये लोग इस इक़दाम में कामयाब हो सकते हैं या नहीं? अगर ये हो जाते हैं तो PTI के इस वक्त 88 या 90 जितने MNAs हैं, मखसूस नशिस्तें भी अब उनको मिल जाएंगी, तो सबसे कौमी असम्बली में और सेनेट में सबसे बड़ी सियासी पार्टी वो बन जाएगी PTI। तो देख लेते हैं कि वो उन लोगों के साथ क्या करेंगे जो PTI की टिकटों पे या PTI के नाम पे सेनेटर और MNAs बने हैं। फिर तो चाहिए अगर PTI ख़त्म करते हैं तो फिर वो सेनेटर और MNAs भी ख़त्म हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो अवाम के फ़ैसले हैं और अवाम ने उन्हें सेलेक्ट किया और अपने नुमाइंदों के तौर पर उन्हें असम्बलियों और सेनेट में भेजा है। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।